خان صاحب کے سارے انٹرویو سننے چاہیے، کچھ پتہ نہیں آپ کو کیا مل جائے. جی کوئکلی آپ بتائیں. تو انہوں نے تو کہا تھا الیکشن ہو رہے ہیں. عمران خان از اے ویری پریکٹیکل پولیٹیشین، ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس کہا جاتا ہے. اور یہ پریکٹیکل کا آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ اعلان کچھ کریں اور کریں کچھ. حالات کے ساتھ آپ چلتے ہیں. دیکھیں جو آن گراؤنڈ جو اسٹوری ہے بینگ اے رپورٹر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اسٹوری بنیادی طور پر یہ ہے کہ نیگوسیشنز ان کی چل رہی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، وہاں پہ علیحدہ الیکشن ہوں اور باقی ملک پیچھے رہے. سارے معاملات چلیں گے، ابھی ہونے ہیں یا دیر سے ہونے ہیں، جو بھی ہونا اکٹھا ہونا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور کے پی نہیں مان رہے. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پہلا سوال جو عمران خان صاحب نے، یہ ممکن ہے کہ دونوں اسمبلیاں نہ ڈیزالو ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں بتائیں گے اور ایک خاص جگہ پہ رک جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے معنی بالکل مختلف ہو سکتے ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ملک کی معاشی صورتحال اس قدر دگردوں ہے، اس قدر خراب ہے کہ ہمیں مجبوراً یہ سٹیپ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ کیا الیکشنز کا مقصد کیا ہے. نہیں ایک سیکنڈ وہ تو آپ کی اکانومی کی آپ نے پہلی بات. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا یہ ممکن ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں؟ دیکھیں بالکل ہوں گی، اور ہمارا میں آپ کو یہ ممکن ہی نہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ. دیکھیں میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں کہ ہماری کوشش کیا ہے کہ رمضان سے پہلے الیکشنز ہو جائیں پنجاب میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں؟ میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو. الیکشن تبھی ہوں گے نا جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. اور یہ بھی ممکن، یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مرکز مانتا ہے یا نہیں مانتا اسمبلیاں تحلیل کے پی کی اور پنجاب کی ہوں گی. وہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو پورا 6 مہینے 7 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے. ویسے ایک اور ساٹھ اویلیبل ہے کل کے لیے. وہ خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ خالی اسمبلیاں توڑ کے سڑکوں پہ گھومتے پھرتے رہیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو خان صاحب نے کہا وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں نہیں دیکھیں، یہ اگر آپ ایک ایشو کو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا پروگرام ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب کے سارے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. ہم سے غلطی ہو رہی کہ ہم نہیں دیکھ رہے، کوئی بات ہوگی جو پہلے ہو رہی. نہیں دیکھیں مجھے پتہ ہی ہے آپ کے کولیگ ہیں اور وہ بھی آپ کے کولیگ ہیں، لیکن آپ مجھے تو ٹائم دیں نا میں اپنی بات کرنے کی. دیکھیں مجھے وہ کہنے بتائیں. دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے 6 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح اکانومی کی صورتحال ہے، جس طرح ملک میں لاقانونیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے یہ جو 7 مہینے اس سے تاریخ ترین دور نہیں آیا. چاہے وہ میڈیا کو لے لیں، آپ چاہے آپ اکانومی کو لے لیں، چاہے وہ آپ پارلیمنٹ کی نہیں، میں نے یہ کنسیڈ نہیں ہے بات. تو ہم جو کہہ رہے ہیں مقصد ہے الیکشن کا وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کھڈے میں گرانا ہے جو کہ تقریباً گرا چکے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس اور کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ بالکل پاکستانی سیاست کے اندر یہ ممکن ہی نہیں کہ پنجاب کے الیکشن علیحدہ ہوں اور باقی ملک پیچھے بیٹھا. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا کہ اس قسم کے لوگ ڈاکو چور لوگ آ کے اور قانون کا مذاق اڑائیں، اسمبلیوں میں سینیٹرز کو اٹھایا جائے. صحافت میں کتنے آپ کی تاریخ میں تھے کہ کتنے صحافیوں کو گولی ماری گئی ہے؟ آپ کتنے لوگ تھے جس پہ کہ فائرنگ ہوئی ہے اس کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہوا نہیں ہے. بھئی ہم ایک اینٹی اسٹیٹس کو پارٹی ہیں. نہیں میں میری بات کرنے دیں جی مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آرگومنٹ کو پورا ہونے دیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عوام کی جو صورتحال ہے، اس ملک کی اکانومی کے، بھئی آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بندی ہے نہیں ہے. یہی ہے. آپ تو دیکھیں میڈیا تو اس چیز کو اٹھا ہی نہیں رہا. ہمارے وقت میں تو آپ روز مائک لے کے پہنچ جاتے تھے کہ جی سبزی اتنی ہو گئی ہے، آلو اتنا ہو گیا ہے، اتنا یہ ہو رہا ہے. نہیں میں نہیں کرتا تھا. نہیں جو کرتے تھے ان کے بعد میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ پرسونیفائی تو نہیں کرتے ہیں نا میڈیا کو. لیکن آئی انڈرسٹینڈ دی کمپلیکسٹیز آف اکانومی. جب چیزیں بڑھنی ہوتی ہیں وہ بڑھنی ہوتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہم ان چیزوں کو اپنے مزاج اور اپنے مزے کے مطابق اور اپنی لیننگز کے مطابق استعمال کرتے ہیں. جب کسی کو لگتا ہے کہ خلاف استعمال کرنا مائک لے کے باہر چلے جاتے ہیں، اور جب نہیں کرنا ہوتا نہیں کرتے. I didn't do it پہلے, I won't do it now. نہیں میں بدامی سے پوچھوں، بدامی آپ کو جنرلی میڈیا ٹھیک ہے. ٹھیک وسیم، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو سننے کے بعد آپ کنونسڈ ہیں شبلی صاحب کہ جی اسمبلی ہم نے تحلیل کر دینی ہے؟ خابر صاحب کی خبر بھی یہی ہے اور عمران خان صاحب کو جو انہوں نے ساؤنڈ چلوایا وہ بھی یہی ہے کہ الیکشنز ممکن ہے نہ ہوں دونوں اسمبلیوں کے اگر باقی کے سارے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ناؤ؟
پہلے آپ کا خیال تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اب سننے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، ایک عمران خان صاحب کی سیاست پہ تبصرہ کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت ہی جو ہے نا پھر الرٹ رہنا ضروری ہے، کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کب کسی نئے انٹرویو میں ایک نئی پوزیشن وہ لے لیتے ہیں۔ شبلی صاحب سے ایک آپ کے پوائنٹ پہ آنے سے پہلے صرف ایک سوال میرے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ شبلی صاحب نے آپ کے سوال کے جواب میں کم از کم 7 مرتبہ لفظ اکانومی یوز کیا اور کہا کہ اکانومی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہاؤسز تحلیل کرنے پڑیں گے، چاہے مرکز جو ہے وہ اپنا ہاؤس ڈیزالو نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ شبلی صاحب تو اکانومک پالیسیز کا ذمہ دار مرکز کو سمجھتے ہیں نا، تو اگر فیڈرل کا ہاؤس چینج ہی نہیں ہوگا تو پھر پنجاب اور کے پی کے تحلیل کر کے اکانومی کی صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ اس لیے کہ اکانومی سچویشن، اکانومی پالیسیز تو مرکز بنا رہا ہے اور مرکز ریزالو نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی میں اکانومی بہتر کرنے کے لیے پنجاب اور کے پی کی تحلیل کروں گا، تو یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے ہو پائیں گے؟ عمران خان صاحب اب کیا کریں گے؟ ایک نیا پرسپیکٹو ہے جو بھی آپ نے جو سنایا جمیل فاروقی صاحب کے انٹرویو میں، لگتا تو مجھے ابھی بھی یہی ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب اس کے بھی حق میں باقاعدہ دلائل دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں پہلے الیکشن کرائیں گے، وہاں ہم جیت جائیں گے، وہاں ہماری حکومت آ جائے گی، تب تک ماحول بن چکا ہوگا، اگلے الیکشن سے پہلے ان کو اپنے امیدوار بھی نہیں ملیں گے جنرل الیکشن کے لیے۔ اسد قیصر صاحب ہمارے پروگرام میں کہا کہ جب جنرل الیکشن ہو رہا ہوگا اور اس وقت پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی تو پھر تو اور ہم تگڑی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس لیے مجھے اس کا امکان یہ لگتا ہے، لیکن بہرحال اب خان صاحب اب کل نیا انٹرویو، نیا دن، نئی بٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کون چاہے گا فرض کریں اس وقت کی جو پولیٹیکل انالیسس کر لیں اس کا، لیکن لیٹ می ریسپونڈ ٹو اٹ فرسٹ واٹ ہی از سیئنگ کہ مرکز چینج نہیں ہوگا، لیکن میں 2 جملے میرے اگر آنے دیں کہ اگر میں پی ڈی ایم ہوں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ الیکشن ہو، تحریک انصاف پنجاب میں حکومت میں بیٹھی ہو اور اس کے نیچے 8 مہینے بعد دوبارہ کسی کو الیکشن لڑنے پڑے، کیونکہ ابھی تک کی حالت کم از کم یہ دکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اسینڈنسی ہے۔ الیکشن کے بعد کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا کہ الیکشن میں کیا ہوگا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ الیکشنز ہیں، لیکن ضمنی الیکشن دیکھنے کے بعد جو 20 پنجاب اسمبلی کے ہوئے، 11 دوسرے الیکشنز ہوئے، تحریک انصاف نے ایک واضح اکثریت پنجاب میں حاصل کی ان الیکشنز میں، پورے ملک میں، اور اس کی وجہ پنجاب کی بات ہو رہی نا، آپ تو پنجاب تحلیل کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے کہا کہ کوئی یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ اگر پنجاب میں کسی کی حکومت ہو، اب 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب نے پنجاب کے لوگوں کے کام کرنے ہیں، سو جس کی حکومت پنجاب میں ہوگی اسی کو اوبلائج کرنے کے لیے لارجلی ووٹ پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے تھے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے ووٹ بائی الیکشنز میں اسی کو پڑتا ہے۔ سو یہ آرگیومنٹ ہے جو وسیم نے میرا خیال ہے یا جو فواد بھی کرے۔ اب یہ بات آپ سے کہ اکانومی آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو وسیم نے بات کی بڑی انٹرسٹنگ، مرکز اگر الیکشن نہیں کراتا تو اکانومی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں، پہلے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کی، اور بینگ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بوتھ پارلیمنٹری اینڈ ادر وائز، جو کہ گزشتہ الیکشنز میں جو صرف کے پی میں، صرف پنجاب میں نہیں، کے پی میں، کراچی میں، جدھر بھی ہوئے ہیں وہ ہم جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حکومت ہے یہ بھاگ رہی الیکشن سے، اس لیے ان کو پتا ہے کہ یہ ہار جائیں گے، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں، اب ہماری اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی میں یہ ایک بڑا اہم وہ تھا کہ اگر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں جس میں کہ کوئی 60% جو ہے نا ملک میں الیکشن ہو رہا ہوگا، تو دین اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہمارا سمجھ لوں آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک معاشی صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ یہ نہیں، ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ آپ کوئی معاشی ایکسپرٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایز این ایکسپرٹ کے طور پہ نہیں پوچھا، میں آپ کو نہیں، میں 8 مرتبہ کہا میں ایک سیکنڈ نہیں کرے گی ہاؤس تو کیسے معاشی صورتحال بہتر ہوگی؟ یہ سوال میں بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے ٹائم دیں بولنے کے لیے، وہ نقطہ کچھ اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ہوتی ہے انسرٹینٹی کو ریموو کرنے، اور میں یہ پورے وثوق کے ساتھ، بینگ این ایکس انویسٹمنٹ بینکر جس نے ملک کے باہر کام کیا ہے، پاکستان میں نہیں، میں کسی بھی مارکیٹ کے لیے، مارکیٹ میں انسرٹینٹی اگر ایک اتنی بھی ہونا، مارکیٹس کین کریش۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے، ہم فورس کر رہے ہیں، ہمارے لیے اویلیبل کیا ہے؟ ہمارے لاکھوں کے جلسے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم لشکر کشی کریں، ابھی بھی آپ سوال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ 2 اسمبلی تو ہماری نہیں، وی ول بی ایبل ٹو وہ مینج۔ سیناریو بلڈ کیا ہے، سیناریو بلڈ کیا، میں بتاتا ہوں ٹھنڈے ہو جائے، نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، یہ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہو گیا پھر سے، دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، شکر ہے 3 اسٹوجز نے کہہ دیا، دیکھیں میری بات سنیں، ویل تھینک یو فار سیئنگ اٹ ان مائی پلیس۔ دیکھیں اس وقت ہماری پنجاب میں حکومت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، چیف منسٹر ہماری پارٹی، اور سنیں تو صحیح نا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ وہی بات ہے اگر آپ پورا سنیں گے تو
आई मीन آپ نہیں بنے نا ایک اچھا میں صرف ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ آپ پروگرامز کرتے رہتے ہیں. یو ہیو ایمپل اپرچونٹی ٹو ایکسپریس یور سیلف. ایک منٹ ایمپل بالکل. دیکھیں ہماری حکومت پنجاب کو ہم اس طرح سے نہیں چلا سکتے جو کہ پی ٹی آئی چلائے گی, صاف بات ہے. اس وقت جو ہمارے ریگارڈلیس صاحب کہتے ہیں ہماری حکومت آنی چاہیے, اگر نہیں بھی مانتے آئے گی